فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حیدرآباد کی شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ گزشتہ چند دنوں سے مسافروں اور ان کے رشتہ داروں سے کچا کچ بھر رہا ہے۔ ملک اور بیرون ملک جانے والے مسافروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسافروں کے ساتھ انہیں چھوڑنے آنے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سینکڑوں لوگ بیرون ممالک تعلیم کے لیے جانے والے طلبہ کو الوداع کرنے کے لیے ایئرپورٹ آتے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ٹرمینلز کے قریب بڑھتی ہوئی ٹریفک کی بھیڑ کی وجہ سے کچھ مسافر وقت پر سوار نہیں ہو پا رہے ہیں، جس کے پیش نظر ایئرپورٹ حکام نے کہا کہ صرف 4 افراد ہی وداعی کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ شمشاباد کے ڈی سی پی نارائن ریڈی نے مشورہ دیا ہے کہ بیرون ملک جانے والوں کے ساتھ خاندان کے افراد اور دوستوں کی بڑی تعداد کو ساتھ نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر کو چھوڑنے تقریباً 10 سے 15 لوگ ایئرپورٹ آ رہے ہیں، جس سے سیکیورٹی کے مسائل کے ساتھ ساتھ پارکنگ کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 اگست کے پیش نظر ایئرپورٹ پر ہائی الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوائی اڈے کے احاطے میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے سے روکنے کے لیے چوکسی سے کام کر رہی ہیں۔ CISF، خصوصی پولیس اور ریاستی پولیس خصوصی معائنہ کر رہی ہیں۔ علاقے حافظ بابا نگر میں ساؤتھ ایسٹ زون پولیس کی جانب سے کارڈن سرچ آپریشن کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس CH رویش کی زیر قیادت 200 پولیس ملازمین پر مشتمل پولیس ٹیموں نے بابا نگر میں رات دیر گئے اچانک کارڈن سرچ آپریشن کیا۔ اس کارروائی میں پولیس نے گھر گھر تلاشی کرتے ہوئے 20 راؤڈی شیٹرز کی نشاندہی کی اور ان کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ اسی طرح اس کارروائی میں پولیس نے موبائل فون کے رہزن کی بھی نشاندہی کی اور اس کے قبضے سے 2 موبائل فونز بھی برآمد کر لیے گئے۔ کارڈن سرچ آپریشن کے دوران پولیس نے دستاویزات کی عدم دستیابی پر پارک کی ہوئی 43 موٹر سائیکلیں اور 3 آٹو بھی ضبط کر لیے۔ آپریشن کے بعد DCP CH روپیش نے بتایا ہے کہ عوام میں احساس تحفظ اور پولیس پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے اور وقفے سے اس قسم کی کارروائیاں انجام دی جائیں گی۔ تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے اسمبلی انتخابات کے بعد تلنگانہ میں کانگریس حکومت تشکیل دے گی، جس میں تمام برادریوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پالامورو میں جو بھی پروجیکٹ بنایا گیا، کولہاپور کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا۔ وہ اگلے انتخابات میں مشترکہ محبوب نگر ضلع کی 14 میں سے 14 سیٹیں جیتنا چاہتے ہیں۔ ریونت ریڈی نے تبصرہ کیا ہے کہ وہ ریاست میں 100 سیٹیں جیتنے کی ذمہ داری لیں گے۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں TPCC کے صدر ریونت ریڈی کی موجودگی میں محبوب نگر ضلع کے مختلف جماعتوں کے قائدین نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں ریونت ریڈی نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں شامل کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ آنے والی کانگریس حکومت میں تمام برادریوں کے لیے انصاف کیا جائے گا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ KCR پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ KCR کو 2009 میں پالامورو ضلع کی عوام نے کندھوں پر اٹھایا تھا، مگر KCR نے علاقے کی عوام کے لیے پارلیمنٹ میں آہنہ منہ نہیں کھولا تھا۔ ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ پالامورو میں جو بھی پروجیکٹ بنایا گیا، کولہاپور کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ کانگریس کی اگلی حکومت میں تمام بے زمین لوگوں کی حمایت کی جائے گی۔ انہوں نے پالامورو کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں جھنڈوں اور ایجنڈوں کو ایک طرف رکھ کر کانگریس کو کامیاب کریں۔ ریونت ریڈی نے مشورہ دیا کہ کانگریس قائدین گاؤں گاؤں جائیں اور ہر دروازے پر دستک دیں۔ انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ KCR کی حکومت کو اکھاڑ پھینکے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اگلی کانگریس حکومت میں ہر غریب کو گھر بنانے کے لیے 5 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ میں انتخابی تیاریوں میں شدت پیدا کرتے ہوئے BRS حکومت کے خلاف 2 مختلف پروگرامز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کی ناکامی کو اجاگر کرنے کے لیے عوامی عدالت کا اہتمام کیا جائے گا اور حکومت کے خلاف موازیات کی سطح پر چارج شیٹ جاری کی جائے گی۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کے مطابق BRS اور BJP حکومتوں کی ناکامی کے خلاف مہم شروع کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں حکومتوں کے خلاف عوامی بغاوت اور اقتدار سے بے دخل کرنے کے عنوان سے پرجا کوٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممتاز دلت رہنما کانچا ایلیہ نے
نے جج کے فرائض انجام دیے اور سینئر کانگریس قائدین نے حکومت کی ناکامیابیوں پر وکیل کی طرح بحث کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ دونوں حکومتیں عوام کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ مودی حکومت نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے بڑا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے لیے ٹماٹر اور دالیں بیرون ملک سے درآمد کی جائیں گی۔ مہنگائی کو روکنے کے لیے بھارت نیپال سے ٹماٹر اور افریقہ سے دالیں خریدے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے مرکزی حکومت نے نیپال اور افریقہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ میں یہ جانکاری دی۔ ٹماٹر نیپال سے آئیں گے۔ نیپال طویل مدتی بنیادوں پر بھارت کو بڑی مقدار میں ٹماٹر برآمد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے اس کے لیے آسان مارکیٹ تک رسائی اور دیگر ضروری سہولیات کی تلاش کی ہے۔ بھارت میں ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے ایسے اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ پڑوسی ملک کی طرف سے یہ یقین دہانی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہندوستان نے نیپال سے ٹماٹر کی درآمد شروع کر دی ہے۔ بھاری بارشوں کی وجہ سے سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے بھارت میں ٹماٹر کی خوردہ قیمت 242 روپے فی کلو تک پہنچ گئی تھی اور ملک میں پہلی بار ٹماٹر درآمد کر رہا ہے۔ نیپال ہندوستان کو سبزیاں برآمد کرنے کا خواہش مند ہے۔ نیپال کی وزارت زراعت کی ترجمان شبنم نے کہا کہ ان کا ملک طویل مدتی بنیادوں پر ہندوستان کو ٹماٹر جیسی سبزیاں برآمد کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن اس کے لیے ہندوستان کو اپنی منڈی تک آسان رسائی اور دیگر ضروری سہولیات۔ شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، ککٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ لوک سبھا انتخابات قریب ہیں، ایسے میں گزشتہ کچھ دنوں سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کے قائد راہل گاندھی کی مقبولیت عوام میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ جہاں ایک طرف لوک سبھا میں راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کی رکنیت کی بحالی کے بعد موجودہ بی جے پی حکومت پر شدید تنقید کی، وہیں دوسری جانب وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے جواب میں 2 گھنٹے 13 منٹ کی تقریر کرتے ہوئے کانگریس کو جم کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ دونوں قائدین ہندوستانی سیاست میں انتہائی اہم ہیں اور دونوں کی تقریر عوام میں موضوع بحث بنی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ سال 2024 کے عام انتخابات سے پہلے دونوں کی مقبولیت میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے اور عام لوگ کسے سننا زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ اس اثناء میں کانگریس ترجمان سپریا نے ٹویٹر کا ڈیٹا شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ راہل گاندھی مقبولیت کے معاملے میں وزیر اعظم نریندر مودی کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لوک سبھا میں راہل گاندھی اور مودی کی تقریروں سے عام لوگوں نے راہل گاندھی کی تقریر کو زیادہ سنا ہے۔ کانگریس ترجمان نے لکھا کہ ایک بات تو صاف ہے، لوگ پی ایم مودی کے جملوں سے تھک چکے ہیں اور وہ عوامی لیڈر کی محبت کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ انہوں نے سنسد ٹی وی کے ناظرین کا ڈیٹا شیئر کیا اور کہا کہ راہل گاندھی کو 3.5 لاکھ لوگوں نے سنا جبکہ مودی کو 2.3 لاکھ لوگوں نے سنا ہے۔ اسی طرح انڈین نیشنل کانگریس کے یوٹیوب پر راہل گاندھی کی تقریر کے 26 لاکھ سامعین ہیں جبکہ بی جے پی کے یوٹیوب پر مودی کی تقریر کو 6.5 لاکھ سامعین نے سنا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ راہل گاندھی کو کانگریس کے فیس بک پر 73 لاکھ لوگوں نے دیکھا اور سنا ہے جبکہ مودی کو صرف 11,000 لوگوں نے سنا ہے۔ کانگریس کے اس دعوے کے بعد بی جے پی نے جوابی وار کرتے ہوئے ایک ڈیٹا شیئر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ میں مودی کے اکاؤنٹس پر تقریباً 80 لاکھ لوگ سرگرم تھے جبکہ ایک ماہ کے اندر راہل گاندھی کے ٹویٹر پر 23,43,000 لوگ سرگرم دیکھے گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ میں مودی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 2.73 لاکھ کروڑ صارفین سرگرم تھے جبکہ راہل گاندھی کے ٹویٹر پر صرف 58.23 لاکھ لوگ سرگرم دیکھے گئے۔ خارجی باشندوں کو جاری ہونے اقامے میں کبھی کبھی کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں، اقامہ ہولڈرز کو اس تصحیح کرانی پڑتی ہیں۔ اس تعلق سے محکمہ نے کچھ وضاحتیں جاری کی ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ برس سے امیگریشن قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کا مقصد شہریوں اور غیر ملکیوں کو سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ امیگریشن قوانین میں تبدیلیوں سے قبل تارکین کے وہ اہل خانہ جو خروج و عودہ پر جاتے تھے انہیں خروج و عودہ کی مدت ختم ہونے سے قبل لازمی طور پر مملکت آنا ہوتا تھا جس کے بعد ہی ان کا
इकामा तजदीद किया जाता था। इकामे में तस्वीर की तब्दीली के लिए अब कोई फीस नहीं है। तस्वीर की तब्दीली के लिए जवाजात के करीबी दफ्तर से वक्त हासिल करना जरूरी है। वक्त हासिल करने के बाद वक्त मुकर्ररा पर दफ्तर पहुंचकर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। तस्वीर की तब्दीली के लिए वाज़ेह सबूत फराहम करना जरूरी है। ख्याल रहे, इकामा में तस्वीर की तब्दीली उस वक्त की जाती है जब चेहरे की शिनाख्त में किसी किस्म की तब्दीली हो गई हो। चेहरे में होने वाली तब्दीली की बुनियाद पर इकामा कार्ड में तस्वीर तब्दील कराई जा सकती है। ताहम इसके लिए पासपोर्ट में भी तस्वीर तब्दील कराना होगी। नए पासपोर्ट में जिसमें तस्वीर तब्दील कराई गई है के साथ जवाजात के दफ्तर से रुजू किया जाएगा। गैर मुल्की कारकुन अपने किसी मामले के लिए बराह रास्त जवाजात के किसी दफ्तर से रुजू नहीं कर सकता। अगर गैर मुल्की कारकुन जो वर्क वीजे पर मुमलिकत में मुकीम है उसे अपनी सरकारी दस्तावेज यानी इकामा वगैरह में कोई तब्दीली कराना हो तो अपने स्पॉन्सर, कफील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा किसी नुमाइंदे के जरिए जवाजात के दफ्तर से रुजू किया जाए। इकामे की तजदीद में ताखीर पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। दूसरी बार भी ताखीर की सूरत में जुर्माना डबल यानी 1000 रियाल हो जाता है। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में वज़ारत इस्लामी उमूर दावत व इरशाद के तहत इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ जो 2 रोज जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में 85 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 150 आलिम दीन, मुफ्तियान इकराम और इस्लामी मोतकीन शरीक हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक से उलमा और मशाइख की आमद का सिलसिला शनिचर से शुरू हो गया। खबर के मुताबिक शुरका का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक की इस्लामी वजारतों के अलावा मकातिब फिक्र और दारुल उफ्ता के अलावा जामियात से हैं। सऊदी वज़ीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ आल शेख इफ्तिताई खिताब करेंगे, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस में शरीफ वफूद के सरबराहों की तकारीर होंगी। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में 7 सेशन होंगे जिनमें शुरका रवादारी और बाहम बर्दाश्त के अलावा दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मौज़ूआत पर तबादले ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस का एक मकसद मुख्तलिफ ममालिक के उलमा और मुफ्तियान के अलावा मकातिब फिक्र और मुहत्तकीन के दरमियान रब्त कायम करना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।